سارے ہی مقدس ہیں، ان میں جو ہے سب سے مقدس جو دن آتا ہے نبی تاریخ کا دن، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو زمین پہ اتارے گئے تو الگ الگ اتارے گئے تھے۔ ساری دنیا میں اندھیرا، ساری دنیا اکیلی تنے تنہا۔ آدم کو کسی کونے پر اتارا، حوا کو کسی کونے پر اتارا۔ سالوں کے بعد میں دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو وہ نبی تاریخ تھی۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، تو پہچان ہوئی، شوہر اور بیوی نے، آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور جو ہے اس طرح سے جب ایک دوسرے کو پہچانا، اسی دن کو پھر یوم عرفہ کہا گیا۔ اللہ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ احادیث ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو اس دن روزے کا اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے۔ روزہ رکھنا سنت ہے، حاجیوں کے لیے تو منع ہے کیونکہ وہاں انہیں ارکان ادا کرنے ہیں، لیکن جو غیر حاجی ہیں، جو دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو نہ جا سکے ہیں حج کے لیے، ان تمام کے لیے سنت ہے کہ وہ کیا کریں، اس دن روزے کو رکھیں۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے کہ اس ایک دن کے روزے کے بدلے جس نے سچی نیت کے ساتھ رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھا تو اس کے ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک اگلے سال کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے۔ تو روزہ ایک دن رکھ کر 2 سال کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس دن یہ کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں، پھر جو ہے دعا مانگنے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ قبولیت کے جو اوقات رکھے گئے ہیں کہ ان خاص دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے، انہی تمام دنوں میں، انہی تمام وقتوں میں ایک دن یوم عرفہ کا بھی ہے کہ اس دن جو ہے دعا کا اہتمام کریں۔ کون سا وقت؟ جس وقت حاجی وہاں منا میں بیٹھے ہوئے ادھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں رب سے، ہم بھی یہاں انہی کی دعاؤں میں پیچھے سے شامل ہو کر رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، انہی رحمتوں میں ہمیں بھی نہانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اس دن دعا کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد بالخصوص دعا کریں، اور ظہر سے لے کر عصر تک بالخصوص اس سارے وقت میں تسبیح، اذکار اور دعا مانگنے کا اہتمام کریں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ نبی کی فجر سے ہی تمام نمازوں کے بعد میں یہ جو ہے تکبیر پڑھنی ہے، جسے جو ہے تشریق کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر پڑھنی ہے، یہ ہمیں کب تک؟ 5 دن، نبی تاریخ 10، 11، 12، 13۔ تو ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد میں، ہر فرض نماز، جو ہی ہم نے فرض نماز پڑھ لی، فرض نماز کے فوراً ہی بعد ہمیں یہ تکبیر کے کلمات کہنے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مرد حضرات مسجد میں زور زور سے پڑھتے ہیں، عورتیں اپنے مصلی پر آہستہ سے پڑھیں گی، اتنی کہ ہماری یہ آواز ہمارے کانوں تک چلی جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد ان 5 دنوں میں ان تکبیر کو پڑھنا ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں جہاں حاجی وہاں پر پڑھ رہے ہیں، ہم حج پر نہ جا سکے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ کام ہمارے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رحمتوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ اہتمام کرنا ہے کہ نبی تاریخ کی جب ہم فجر کی نماز پڑھیں، وہیں سے اس کے بعد سے ہم پڑھتے رہیں گے نبی کا پورا دن، 10ویں جو عید کا دن ہوگا، پہلی عید کا دن، دوسری عید کا دن، تیسری عید کا دن، اور اس کے بعد کا ایک دن، 13 تاریخ جب ہوگی، 13 تاریخ کی پھر ہم عصر کے بعد تک اس کو جو ہے پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کا خاص اہتمام کریں، اور جو ہے جتنا ہو سکے اپنے لیے دعائیں خیر کریں، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کریں، اور سب کے لیے یہ دعا کریں کہ خلوص نیت کے ساتھ جو بھی قربانی کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کے قربانیوں کو قبول فرمائے۔